جی ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ جو اس وقت نوبل انعام کے لیے جو نام لیے جا رہے ہیں وہ بڑے حیران کن ہیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو اور جو یو اے ای کے جو حکمران ہیں محمد بن زید، ان کے نام ہیں۔ اور یہ صاحب انہوں نے کیا کیا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ نوبل انعام کے بارے میں جو پیس پرائز ہے، یہ اتنا بدنام زمانہ پیس پرائز ہے کہ جس نے زیادہ قتل کیے لگتا ہے، جس دوست زیادہ ان کا ٹوٹی ہے نا اس کو دلے، کم از کم 3 تو بنیادی اسرائیلی پرائم منسٹر جہاں ان کو ملا ہے۔ بیگن کو ملا ہے 1974 میں 8 میں، یہ بندہ جو تھا یہ سادات کے ساتھ اس نے 1978 میں وہ جو معاہدہ کیا تھا اوسلو اکارڈ، اس کے تحت اس کو بیگن کو ملا تھا، اور یہ اپنا سادات کو ساتھ میں رہتا مصر کا جو سادات تھا اس کو انہوں نے مار دیا۔ اس کے بعد 1994 میں 3 لوگوں کو ملا، ایک شمن پیرس، اسحاق رابین اور یاسر عرفات۔ یاسر عرفات کو مروا دیا۔ بچرز، قاتل، یوزرپ کرنے والے حقوق۔ 1973 کے اندر ویتنام میں جو سب سے زیادہ قتل عام ہوا تھا اس میں ایک وزیر خارجہ تھا جس کا نام تھا کسنجر، جو نکسن کے ساتھ تھا، اس سے پہلے بھی ریپبلکن پارٹی کے ساتھ، ایون کینیڈی کے زمانے کے اندر بھی یہ سارے کے سارے لوگ اس میں انوالو تھے۔ اس کے ساتھ ایک لی ڈک تھو ہوتا تھا جو ویتنامیوں کی طرف سے پیرس کے اندر مذاکرات کر رہا تھا، جو 9 سال مذاکرات رہے تھے۔ ان 9 سالوں کے اندر 15-16 لاکھ بندے باہر دیے تھے مذاکرات کے دوران امریکہ نے۔ اس کو جس وقت انہوں نے ایوارڈ دیا کسنجر نے، تو لی ڈک تھو نے کہا تھا کہ قاتل اور مقتول ایک ساتھ ایوارڈ نہیں لے سکتے، تو میں نہیں جاؤں گا، اور وہ نہیں گیا تھا۔ اس کے بعد آپ مجھے بتائیں 2009 میں براک اوباما کو کس چیز کا ڈرون حملے زیادہ کیے تھے؟ شکل کالی ہے اس لیے کہ تاکہ پتہ چلے کہ ہم بہت بڑے ہیں۔ یعنی سب سے زیادہ جو فوجوں کی پریزنس رہی ہے، سب سے زیادہ امریکہ نے جو قتل کیے ہے، بش بدنام زیادہ ہے، اوباما نے زیادہ افغانستان میں قتل کیے ہیں، اوباما کے زمانے میں زیادہ حملے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جہاں اپنی مسئلہ ہوتی ہے آن سان سوچی برما کی فوجیوں کے جنرلوں کے خلاف، جب وہ خود آئی تو دنیا میں مسلمانوں کے سب سے بڑا روہنگیا قتل عام جو ہے وہ آن سان سوچی نے کرایا۔ پھر دلائی لاما، اس کو جس طرح استعمال کیا جاتا ہے، ایسے مطلب بے شمار نام ہے۔ آپ زیادہ روزویلٹ کو ملا ہوا 1901 سے شروع ہوئے تھے، کوئی امریکن پریزیڈنٹ جو ہے جس نے تھوڑی سی مدد کر دی اس کو تھی، مولانا یوسفزئی کو ملا ہوا ہے۔ اب یہ ایسا انعام ہے پاکستان کا نوبل، دونوں انعام ایسے ہیں کہ اس ملک میں کوئی ان سے محبت نہیں کرتا، پیس والا بھی اور سائنس والا بھی۔ صحیح، مولانا یوسفزئی بھی آ کے اس ملک میں مطلب اس کو گالیاں پڑیں گی، کیونکہ ظاہر بات ہے ان لوگوں کو پتہ ہے کیسے ملا ہے اس کو انعام، کیونکہ اس ملک میں اس ملک کی خدمت کرنے والے بہت۔ تو یہ جو انعام دبئی کا ملا ہے، اب دیکھیں دبئی تجویز ہے، ملا نہیں ہے۔ ارے ہاں تجویز چل پڑے گا نا، ایسے تو نہیں ہوتا، ان کو بدنام تو نہیں کرنا نا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اسرائیل کے پرائم منسٹر کا نام چلا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ٹانگیں نہیں کانپیں گے وہاں پر؟ نوبل کمیٹی جو ہے جس کے اندر وہ سارے کے سارے جو مطلب آپ 60% تو وہ جوز ہیں جو انعام اس کمیٹی کے اندر جنہوں نے نام لیا ہوا ہے، وہ تو اسحاق رابین نے فون کرنا ہے اور جناب اس کو بھی دے دو، تو اس کو بھی ختم بھائی بریو کے اندر جیسے پنجابی جدوان دے دو، ٹھیک۔ تو وہ اور اس کو محمد بن زید کو اس لیے دیا جا رہا ہے کہ محمد بن زید کے اندر صورتحال یہ ہے کہ اب لوگ کہتے ہیں وہاں لا جو ہیں بڑے عجیب و غریب آ گئے، 11% وہاں کی لوکل پاپولیشن ہے، باقی جو ہے 89% وہ یا عیسائی ہیں یا یہودی ہیں یا ہندو ہیں یا فلانے ہیں، جیسے وہ لوگ ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں جی ہمیں چرچ بھی جانا ہے، ہمیں مندر بھی جانا ہے، ہمیں شراب بھی پینی ہے، ہمیں مساج بھی کرانا ہے، ہمیں جناب ڈانس بھی دیکھنا ہے، ہمیں رات کو کسینہ میں بھی جانا ہے۔ تو وہ سارے کے سارے لا جو ہے محمد بن زید صاحب نے جو ہے وہ بڑے، اور وہ جہاں کو انہوں نے امن و امان بھی رکھا۔ آپ دیکھیں محمد بن زید کے لان میں وہ مور گھوم رہے ہوتے ہیں، آپ تو وہاں رہے ہیں، وہ آپ دروازے تک آپ کبھی پاکستان میں کسی پرائم منسٹر کے یا کسی اس کے جا سکتے ہیں اس کے گھر تک، اس محل تک آپ جا کے اس کے لان میں دیکھتے بیٹھتے۔ تو انہوں نے ایک آئی لینڈ بنایا ہے جو کہ کارپوریٹ کلچر کی بدماشی کا دنیا کے اندر سب سے اہم ترین نمونے کے طور پہ آیا ہوا۔ اور یہ جب 2008 میں ڈوبا تھا تو پوری طرح ڈوبا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان دونوں کا کوئی فائدہ۔ ایک بات بتاؤں، آج میں نے ایک جگہ بات بھی کی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت اس دنیا سے جا رہے تھے، شاید میں نے کل بھی یہ بات کی تھی، اور یہ عربوں کی شامت اسی بات پہ آنی ہے۔
آپ نے فرمایا تھا لا یجتمع الدینان فی جزیرۃ العرب. دیکھو بات سنو، عرب کی ساخت اب ایسی بنا دی ہے میں نے کہ یہاں پر دو مذاہب کو اکٹھے نہ ہونے دینا. صحیح. کیونکہ اگر ہوں گے تو لڑائی ہوگی، اس لڑائی کو اوائڈ کرو. اور حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ یہ کیا تھا، آپ نے بلکہ حجاز میں تو نکال دیا تھا. پھر اسی کی بنیاد پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ویل للعرب من شر قد اقترب. میں ایک فتنے کو دیکھ رہا ہوں بہت قریب آ چکا ہوا ہے، اور اس نے عرب کی بڑی تباہی ہے. عرب کی تباہی بنیادی طور پہ اس لیے ہے عثمان صاحب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی دعوت عربوں کو تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس سرزمین عرب تھی جس کو انہوں نے پلید کیا، اور وہ مزید پلید کرتے چلے جا رہے ہیں. اور اس صورتحال کے اندر آپ نے فرمایا کہ ایک عورت ایک جوتا دیکھے گی اور کہے گی کہ یہ کسی قریشی کا جوتا ہے، لیکن قریشی اس دنیا میں نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا سیدہ عائشہ سے، عائشہ سب سے پہلے تیری قوم اس دنیا سے مجھے آ کے ملے گی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ نوبل پرائز جو ہے یہ ویسی ہے جیسے سادات کو ملا تھا. چلے جی، پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. کہ اس ملک میں کوئی ان سے محبت نہیں کرتا، پیس والا بھی اور سائنس والا بھی. صحیح. ملالہ یوسفزئی بھی آ کے اس ملک میں مطلب اس کو گالیاں پڑیں گی، کیونکہ ظاہر بات ہے ان لوگوں کو پتہ ہے کیسے ملا ہے اس کو انعام، کیونکہ اس ملک میں اس ملک کی خدمت کرنے والے. تو یہ جو انعام دبئی کا ملا ہے، اب دیکھیں دبئی تجویز ہے، ملا نہیں ہے. ارے ہاں تجویز چل پڑے گا نا، ایسے تو نہیں ہوتا. ان کو بدنام تو نہیں کرنا نا. آپ کیا سمجھتے ہیں اسرائیل کے پرائم منسٹر کا نام چلا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ٹانگیں نہیں کانپیں گے وہاں پر؟ نوبل کمیٹی جو ہے جس کے اندر وہ سارے کے سارے جو مطلب آپ 60% تو وہ جوز ہیں جو انعام اس کمیٹی کے اندر جنہوں نے نام لیا ہوا ہے. وہ تو اسحاق ربیع نے فون کرنا ہے اور جناب اس کو بھی دے دو، تو اس کو بھی ختم بھائی بریو کے اندر جیسے پنجابی جدوان دے دو. ٹھیک، تو وہ اور اس کو محمد بن زید کو اس لیے دیا جا رہا ہے کہ محمد بن زید کے اندر صورتحال یہ ہے کہ اب لوگ کہتے ہیں وہاں لا جو ہیں بڑے عجیب و غریب آ گئے. 11% وہاں کی لوکل پاپولیشن ہے، باقی جو ہے 89% وہ یا عیسائی ہیں یا یہودی ہیں یا ہندو ہیں یا فلانے ہیں، جیسے وہ لوگ ہیں. اب وہ کہتے ہیں جی ہمیں چرچ بھی جانا ہے، ہمیں مندر بھی جانا ہے، ہمیں شراب بھی پینی ہے، ہمیں مساج بھی کرانا ہے، ہمیں جناب ڈانس بھی دیکھنا ہے، ہمیں رات کو کسینہ میں بھی جانا ہے. تو وہ سارے کے سارے لا جو ہے محمد بن زید صاحب نے جو ہے وہ بڑے، اور وہ جہاں کو انہوں نے امن و امان بھی رکھا. آپ دیکھیں محمد بن زید کے لان میں وہ مور گھوم رہے ہوتے ہیں، آپ تو وہاں رہے ہیں، وہ آپ دروازے تک آپ کبھی پاکستان میں کسی پرائم منسٹر کے یا کسی اس کے جا سکتے ہیں اس کے گھر تک، اس محل تک آپ جا کے اس کے لان میں دیکھتے بیٹھتے. تو انہوں نے ایک آئی لینڈ بنایا ہے جو کہ کارپوریٹ کلچر کی بدماشی کا دنیا کے اندر سب سے اہم ترین نمونے کے طور پہ آیا ہوا. اور یہ جب 2008 میں ڈوبا تھا تو پوری طرح ڈوبا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان دونوں کا کوئی فائدہ. ایک بات بتاؤں، آج میں نے ایک جگہ بات بھی کی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت اس دنیا سے جا رہے تھے، شاید میں نے کل بھی یہ بات کی تھی، اور یہ عربوں کی